کہتے ہیں کہ تھوڑی عبادت قابل قبول ہے اور زیادہ ہو تو قابل قبول نہیں ہے. زیادہ اور تھوڑا ہماری مقدار ہے، یہ اللہ کے ہاں نہیں ہوتی. وہ چیزیں، وہ صفات، دنیاوی اچیومنٹس جن پر آپ بالعموم جنرلی فخر کرتے ہیں، وہ چیز احسار کرنا عبادت ہے. یعنی جو چیز آپ کو دنیا میں، اپنے حاصل کی دنیا میں سب سے عزیز ہے، آپ وہی قربان کر دیں تو یہ عبادت ہے. اگر آپ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے روبرو پیش کر دیں تو جو بھی آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے، اپنی اس حالت میں، اپنی اس زندگی میں اگر اللہ کو وہ چیز پیش کریں تو یہ عبادت ہے. مثلا ایک شخص نے ساری عمر میں پیسے کمائے، بڑی محنت کی، وہ سیلف میڈ بندہ محنت کر کر کے آج اس قابل ہوا کہ وہی چیز اللہ کے راستے میں نثار کر دے تو یہ عبادت ہے. ایک آدمی ایک گرو کا چیلا تھا، اس کو اس کے گرو نے جنگل کی بوٹیوں کی اسٹڈی کے لیے لگایا ہوا تھا اور کہا کہ اس کا رس یعنی عقاقیر اکٹھا کرو. وہ بڑا محنت طلب اور مشکل کام ہوتا ہے. اس رس کو جواہر عقاقیر کہتے ہیں، یعنی بوٹیوں کا رس. وہ اس کام میں لگ گیا، جنگل کی بوٹیوں میں جاتا تھا، بوٹی پھلنے پہ آتی تھی تو اس کے اندر سے اس کی ایک خاص مشک نافع نکلتی ہے، اس کا خاص جوہر ہوتا ہے. اس بیچارے چیلے نے 30 سال محنت کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی شیشی اکٹھی کی. چیلا بہت خوش ہوا کہ محنت کامیاب ہو گئی اور مقصد حاصل ہو گیا، تو وہ خوشی خوشی اپنے گرو کے پاس گیا. راستے میں ٹھوکر لگی اور شیشی ٹوٹ گئی. اس نے بڑی فریاد کی کہ میں نے اتنے سال لگا کے یہ ارد اکٹھا کیا تھا، اب تو میری بینائی بھی کام نہیں کرتی، مجھے تو کوئی بوٹی بھی نظر نہیں آئے گی، میں کہاں سے لاؤں گا، کیونکہ اب تو میرے اعضاب بھی شل ہو گئے. اس کی فریاد پر گرو ہنس رہا تھا. اس نے کہا مہاراج آپ میری فریاد پہ کیوں ہنس رہی ہیں؟ گرو نے کہا کہ تیری فریاد اپنی جگہ پر، کیونکہ تو سمجھ رہا ہے کہ جو چیز تو نے چاہی وہ نہیں ملی، لیکن جو میں نے چاہا وہ مجھے مل گیا ہے. اس نے کہا مہاراج آپ نے کیا چاہا تھا؟ گرو نے کہا میں نے تیرے آنسو چاہے تھے. کہتا ہے ان آنسوؤں کا کیا فائدہ؟ گرو نے کہا انہی آنسوؤں سے بوٹیوں میں رس پیدا ہوتا ہے. تو کہانی اتنی ساری ہے کہ اگر آپ کے پاس آنسو ہیں تو یہی اللہ کی یاد میں لگا دو. آپ اللہ سے کبھی نقلی بات نہ کرنا، جتنا ہو سکتا ہے اس کی راہ میں لگا دو. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے کل اماؤنٹ میں سے کتنی پرسنٹیج میں اللہ کو یاد رکھا ہے. جتنا اپنے حاصل کی کائنات میں آپ نے اللہ کا حصہ رکھا ہوا ہے، اتنا ہی اس کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے. اگر آپ نے اپنی ساری کائنات اس کے حوالے کر رکھی ہے تو اس کی کائنات پر آپ کا اختیار ہے. اگر آپ نے کہا کہ اللہ پاک تو ذرا ٹھہر گیا، تو پھر وہ بھی کہے گا کہ تو بھی ذرا ٹھہر گیا. تو اللہ سے آپ نے کیا لینا ہے؟ جو دینا ہے وہی لینا ہے. اگر آپ اسے مکمل اختیار دے دیں تو آپ کا کام بن جائے گا. آپ کے پاس جو بیسٹ چیز ہے اگر وہ اللہ کی راہ میں نثار کر دو تو اس کی بہترین چیزیں بھی آپ کے لیے ہوں گی. امیر آدمی اگر پیسہ اللہ کی راہ میں نہیں لگاتا اور نمازیں پڑھتا رہتا ہے تو نامنظور ہوگا. امیر آدمی کے پاس اگر دولت ہے تو اللہ کی راہ میں دولت دے. جو غریب آدمی گھبراتا رہتا ہے اگر وہ اپنی گھبراہٹ اللہ کے حوالے کر دے اور نہ گھبرائے، غریبی کو ناپسند نہ کرے، یہ کہے کہ جو دیا ہے ٹھیک ہے، تو اللہ اس سے راضی ہوگا. اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والا عام طور پر اللہ کو راضی رکھتا ہے. آپ نے اللہ کے ہر فیصلے کو رضامندی سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ آپ پر راضی ہے. یہ نہ کہنا کہ یا اللہ یہ بھی دے اور وہ بھی دے، بلکہ اس نے جو دیا ٹھیک ہے اور جو لے گیا وہ بھی ٹھیک ہے. غم بھی اسی کا، خوشی بھی اسی کی، ہر چیز اسی کی، آپ خود بھی اسی کی. اگر یہ کہا تو پھر اللہ راضی ہے. اس طرح آپ کی یہ زندگی اچھی ہو جائے گی. جو کچھ آپ کا حاصل ہے وہ ٹھیک ہے اور جو محرومی ہے وہ بھی ٹھیک ہے. جو آیا وہ بھی ٹھیک ہے اور جو چلا گیا وہ بھی ٹھیک ہے. جو زندہ رہے وہ بھی ٹھیک ہے اور جو مر گیا وہ بھی ٹھیک ہے. یہ اس کے کام ہے. ہم نے تو یہ کھیل نہیں کیا، یہ اس کی مرضی ہے، اس لیے اس کی مرضی کو اس کے حوالے رہنے دیں. اگر آپ راضی ہو جائیں تو اللہ کے ہاں سب عبادت قبول ہے. تو کون سی عبادت اچھی ہے؟ اس کے فیصلوں پر راضی ہے. یہ شارٹ کٹ. آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کسی لمبی آزمائش میں نہ ڈالیں. آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازے. آپ لوگوں کے رشتہ دار آباد رہیں، بچے بھی خوش رہیں اور زندہ سلامت رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ خوش باش رہیں. آمین یا رب العالمین.